اس نے جس نے اپنے 42 سال آنکھوں پہ گزارے تھے، 42 سال تک جرمن کے اس پروفیسر نے آنکھوں پہ تجربہ کیا تھا، آنکھوں پہ نشانتیاں کی تھی۔ جب وہ قریب جا کر حضرت حذیفہ کی آنکھوں کو دیکھا، حضرت جابر بن عبداللہ کی آنکھوں کو دیکھا، وہ کہتا ہے شاہ فیصل اون کی ٹیم سے مجھے یہ یقین نہیں ہو رہا ہے، مگر مجھے ماننا پڑ رہا ہے کہ میرا تجربہ آج بتا رہا ہے، میری تحقیق بتا رہی ہے، یہ 1300 سال کے بعد انتقال کرنے والا ان کے جسم میں خون تو ایسے ہی گردش کر رہا ہے، خون کا بلڈ کا سرکولیشن جاری ہے، یعنی یہ صرف جسم پڑا ہی نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں روح زندہ نظر آ رہی ہے، ان کے بالوں میں روح زندہ نظر آ رہی ہے، آنکھوں میں خون کی تر و تازگی نظر آ رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر کا تجربہ دم توڑ دیتا ہے، اس کے 42 سال کا ایکسپیرینس دم توڑ دیتا ہے، اور وہ اکیلا ہی نہیں، حضرت حذیفہ حضرت جابر کی آنکھوں کو دیکھ کر پوری فیملی کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مفتی اعظم کی ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ مفتی اعظم عراق کے ہاتھوں پر اس نے اسلام قبول کیا کہ یہ محمد کا دیوانہ ہے جو 1300 سال کے بعد بھی زندہ ہے، اور اس کی زندگی قبر میں رہنے کے باوجود 1300 سال کے بعد زندگی کا نظارہ دے رہی ہے۔ یقیناً یہ صداقت کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، یہ عدالت کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، سچا دین لے کے دنیا سے گیا ہے، سچی محبت لے کے دنیا سے گیا ہے۔ اگر میں بھی اپنی آخرت کو سنوارنا چاہوں، میں بھی اپنی ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے انہی کا دین اختیار کرنا چاہیے۔ وہ جرمن گیا، خود تو اکیلا یہاں کلمہ پڑھا، جرمن گیا اپنی اہل و عیال اپنے پورے خاندان کے ساتھ کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کے دیوانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہو کے شہید ملی ہے زندگی ہے جاویداں، ہو کے شہید ملی ہے زندگی ہے جاویداں، زندہ تھا آج بھی زندہ حسین ہے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے۔ یہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے زندہ رہتے ہیں، اور شہادت ایک ایسا ذوق ہے کہ بندے کو جب اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے کا جب جذبہ ہوتا ہے تو پھر وہ فکر نہیں کرتا بعد میں کیا ہونے والا ہے، وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کروں، میں سرکار کے اسلام کے لیے اللہ کی محبت میں اپنا جان کا نذرانہ پیش کروں۔ ایسے تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں، اور اللہ صرف قبر ہی میں انہیں سلامت نہیں رکھتا، قبر میں صرف ان کا کفن سلامت ہے، بدن نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نام بھی دنیا میں سلامت رکھتا ہے، ان کا چرچا دنیا میں سلامت رکھتا ہے۔ ایک عام آدمی جسے کوئی نہیں جانتا، مگر اگر وہ مرتبہ شہادت پہ پہنچ جاتا ہے، قیامت تک کے لیے نام اس کا ورد زباں بن جاتا ہے، اس کا نام کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ آج سے کون جانتا تھا کوئی پاکستان کا ممتاز قادری ہوگا؟ کوئی کسی نے دیکھا نہ تھا، ایک عام آدمی تھا، کبھی کبھی محفلوں میں جو ہے نعت پڑھتا تھا، مگر قادیانی صفت ایک سلمان تاثر ناک انسان کو اس نے صرف مصطفیٰ کی محبت کے لیے مارا تھا۔ یہ محمد عربی کا گستاخ ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا گستاخ ہے، اس کا دل محبت رسول سے جو ہے پسیج گیا ممتاز قادری کا، کہ یہ مصطفیٰ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جس ممتاز قادری کو کوئی نہ جانتا تھا، ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، بس اس کا محبت رسول بیدار ہو جاتی ہے، اس کا جذبہ بیدار ہو گیا، فوراً بندوق اٹھایا اور حکومت کے ایک بہت بڑے عہدیدار سلمان تاثر کو وہی بندوق سے مار دیتا ہے، میرے محمد کی برائی کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ جب اس کو قید کے حوالے کیا گیا، برا ہو حکومت کا کہ ایک ایسا آدمی جس نے گستاخ رسول کو مارا تھا، اس کو تو حکومت ایوارڈ دینا چاہیے، مگر قادیانیوں سے مل کر یا ادھر ادھر کے اپنے پولیٹیکل علو سیدھا کرنے کے لیے ممتاز قادری کو پھانسی کے تختے پہ لگایا گیا۔ مگر شاید پاکستان کی زندگی تاریخ کا پہلا جنازہ تھا، سارا لاہور ممتاز قادری کے جنازے میں تھا، سارا پاکستان ممتاز قادری کے جنازے میں تھا۔ آج دنیا میں جہاں دیکھو ممتاز قادری کا نام، جسے کوئی نہ جانتا تھا، مگر شہادت کا جام پیا، محمد کی محبت کے لیے نذرانہ پیش کیا، اور جب تختہ دار پہ لٹایا گیا، لاکھوں کا مجمع ممتاز قادری کے جنازے میں آیا تھا، لاکھوں کا سیلاب ممتاز قادری کے جنازے میں آیا تھا، اور پاکستان کا کوئی ایسا پیر نہ ہو جو ممتاز قادری کے جنازے میں نہ تھا، کوئی ایسا عالم نہ ہو جو ممتاز قادری کے جنازے میں تھا۔ بتایا جاتا ہے تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ حضرت ممتاز قادری کا تھا، اور انہوں نے اپنی جو کرنا تھا وہ کر گئے، اور
ایسا نام زندہ کیا، ہر تقریر میں جہاں دیکھو شہیدوں کی لسٹ میں ممتاز قادری کا نام بھی خطبہ دہراتے رہیں گے۔ اس لیے جو ہے جسے اللہ اس کے رسول کے دی، یہ تو ہمارے جذبے کبھی کبھی حالات دے کر ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ کوئی رسول اللہ کی برائی کرتا ہے، ہم آنکھ بند لیتے ہیں کہ وہ اس اپنا کرے، اس کے اعمال اس کے ساتھ جائیں گے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ نہیں، اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کرے فور زوردار تماچا لگا دینا چاہیے۔ یہی صداقت کا فلسفہ ہے، یہی سچی محبت کا فلسفہ ہے۔ ایک صحابی رسول تلوار نکلتے، یا رسول اللہ میرا باپ آپ کی توہین کرتا ہے، جب میں نے کلمہ پڑھ کے آپ کی محبت کا دم بھر لیا تو اب میرے باپ سے میرا یہ رشتہ نہ رہا، میرا وہی ہے جو آپ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ حضور کی محبت میں اس صحابی نے اپنے باپ کی گردن اٹھا دی، اس لیے کہ جو محمد عربی کا نہیں ہے وہ دنیا کے کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ رسول اللہ کی محبت کا ایک اعلیٰ معیار ہوتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، ڈاکٹر اقبال نے فلسفہ پیش کیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وہ جذبہ اللہ انہیں ابدی زندگی دے دیتا ہے۔ اس طرح ایک پاکستان کے حضرت علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، علم الدین شہید، جس نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا تھا، حضور کی توہین کرنے والے کو مار دیا تھا، اور اس کے جنازے میں بھی ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، اور ڈاکٹر اقبال اس کے جنازے کے قریب تھے، اور اس کو جب دفن کیا گیا ڈاکٹر اقبال بھی آگے تھے، اور اس کو قبر میں اتارنے میں ڈاکٹر اقبال بھی تھے۔ اور یہ علم الدین شہید جو بے پڑھا لکھا آدمی، ان ایجوکیٹڈ آدمی، اور ترکھوں وہاں قوم ہوتی ہے، ترکھوں کی نسل کا، جو عمومی طور پہ جس میں پڑھائی اور گنانتا نہیں ہوتی ہے، مگر جب علم الدین شہید کو قبر کے حوالے کیا گیا، اتنا بڑا اسلام کا مفکر ڈاکٹر اقبال، جس کو شاعر مشرق قلندر لاہور کہا جاتا ہے، مفکر اسلام مصور پاکستان، وہ علم الدین شہید کے جسم کو قبر میں رکھنے میں موجود تھا، اور ان کے جسم کو قبر میں رکھتے رکھتے اقبال کی آنکھوں سے آنسو تھے، اور اقبال کہہ رہا تھا، لوگوں آج ترکوں کا لڑکا پڑھے لکھی قوم پہ سبقت لے گیا، آج ترکوں کا لڑکا پڑھے لکھے لوگوں کے سے سبقت لے گیا، یعنی حضور کے گستاخ کو قتل کر کے اس نے وہ مقام۔ اسی طرح واقعہ حضرت عبدالقیوم 1933 کا ہے، وہ وکٹوریا گاڑی چلاتا تھا، ایک عام آدمی، اور پنجاب کے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پگلا محمد کہا تھا، معاذ اللہ، اور ایک کتاب لکھی تھی سرکار کے گستاخی میں، اور وہ حضور کا بہت اپنے الفاظ میں اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ کراچی کا عبدالقیوم جو وکٹوریا تانگا چلاتا تھا، اور دیکھا کہ ابھی ملک میں ماحول گرم ہے، ایک ایسا آدمی جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کی ہے، اس کا مقدمہ کراچی کی کورٹ میں دائر ہے اور سنوائی ہونے والی ہے۔ اللہ، یہ ایک عام آدمی جو مزدوری کرتا تھا، تانگا چلاتا تھا، اسی سے اپنا گزر اوقات کرتا تھا، مگر اس کا دل کھول گیا، میرے آقا کی توہین کرنے والے کا مقدمہ ہونا ہی نہیں چاہیے، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، وہ کا فلسفہ اس کے دماغ میں تھا۔ فوراً جو ہے اس وقت صبح کا وقت تھا، اور کورٹ کی ساری کاروائی جاری ہے، اور کچھ انگریزی جج دفعات کا معائنہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا کیا جائے، کون سی سزا تجویز کی جائے۔ اللہ، یعنی اس نے گستاخی کی تھی، اس کا یہ کیس چل رہا تھا۔ اب عبدالقیوم اس نے دیکھا حالات ملک کی ایسی ہے، فوراً اپنے گھر پہ گیا، ایک کھنجر لیا، چاقو لیا، اپنی بڑی ماں سے کہتا ہے، امی جان دعا کرو، آج تیرا بیٹا ایک بہت اچھا کام کرنے جا رہا ہے، اگر اس کام میں کامیاب ہو گیا تو پھر زندگی سنور جائے گی، آخرت سنورنے والی ہے۔ ماں کی دعائیں تھی۔ تانگا لے کر عبدالقیوم نکلا اور کورٹ کچہری میں پہنچتا ہے، دیکھا ساری کورٹ لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور کچھ انگریزی جج دفعات کا معائنہ کرنے میں، سیکشنز کا معائنہ کرنے میں لگے ہوا ہے۔ وہ دیکھا کہ کٹہرے میں وہ مجرم کھڑا ہے جس نے کچھ دنوں مہینوں پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے تعلق سے زہریلے الفاظ کہے تھے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً جو ہے کم
کمبل اوڑھا تھا جناب عبد القیوم نے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا اور کسی کے وہم و تصور میں بھی نہ آ سکتا تھا ایسا بھی وقت ایسا بھی واقعہ پیش آنے والا ہے. اس کے قریب گیا, فوراً عبد القیوم اپنا خنجر نکالتا ہے اور کہتا ہے جو میرے نبی کی توہین کرتا ہے اس کے لیے مقدمہ نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے عمر کی عدالت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اسی طرح خنجر نکالا اور گستاخ رسول کو وہی کٹہرے میں موت کے گھاٹ جناب عبد القیوم اتار دیتا ہے. کا یہی فیصلہ عمر کا ہے, جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہی عمر کی عدالت کا فیصلہ. اللہ اللہ, اب تو کوہرام مچ گیا. انہوں نے زیادہ کوئی اپنا بھاگنے کی کوشش نہ کی, وہیں اپنا چھرا چاقو رکھ دیا اور کہا لو مجھے اب جو ہے گرفتار کر لو, یعنی کوئی مزاحمت نہ کی کہ مار کے بھاگ جائے. اللہ اللہ, اب جو اہل ایمان جن کے دل میں سچی محبت تھی, پورا پاکستان, پورا کراچی, پورا لاہور حضرت عبد القیوم کے لیے دعاگیر ہو جاتا ہے. اللہ اللہ, آپ اندازہ لگائیے اس کا مقدمہ جب دائر ہوتا ہے, کئی ایک مسلمان جج اس سے جیل خانے میں ملنے جاتے ہیں, اس کو بیل پہ چھوڑا گیا, ضمانت پہ چھوڑا گیا. بڑے بڑے مسلم اسکالر اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں عبد القیوم تمہارا کام اچھا تھا, ہم تجھے بچا سکتے ہیں, بس جب تمہاری سنوائی کورٹ میں ہو تو اتنا کہہ دینا ہے میں نے قتل نہیں کیا ہے اس گستاخ کو, باقی مقدمہ ہم سنبھال لیں گے. ہزاروں جج سمجھاتے ہیں, ہزاروں مسلم آگیوان اس کو سمجھاتے تھے, مگر عبد القیوم کی ایک ہی آواز تھی, نہیں نہیں, اس پھانسی پہ لٹکنے کے لیے, اس شہادت کا جام پینے کے لیے تو اتنا کام کیا ہے, اب جھوٹ بول کے آخرت برباد نہیں کرنی ہے. مجھے تختہ دار پہ لٹایا جائے گا, مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے گستاخ کو قتل کرنے کی سزا میں مجھے موت کی سزا سنائی جائے گی. میرا نام میرا پروردگار شہیدوں کی لسٹ میں لگائے گا, شہداء کی فہرست میں لگائے گا. ہزاروں کے باوجود بھی کہنے کے باوجود اپنا فرمان نہیں بدلتا, یہاں تک کہ ڈیٹ مقرر ہو گئے, فلاں تاریخ کو جو ہے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا. آپ اندازہ کیجئے, اب پورا لاہور, پورا کراچی نہیں, پورے پاکستان کی مسجدوں میں عبد القیوم کے لیے رہائی کی دعائیں ہونے لگے, ان کے لیے رہائی کے لیے ختم شریف کا ورد ہونے لگا. اللہ اللہ, یہاں تک کہ ان کا منشا, ان کا مقصد پورا ہوا عبد القیوم کا, اور ان کو سزائے موت کا حکم جج سناتا ہے. اس کے بعد جب پھانسی کے تختے پہ لٹایا, ان کی روح قبض سے انصری سے پرواز کر گئی. کراچی میں ان کا جنازہ جب تیار ہوا, اللہ اللہ, لوگوں نے دیکھا پورا کراچی پھولوں سے بھر گیا تھا, اور دنیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے پھول کسی کے لیے گلاب نہ ڈالے گئے تھے جتنے عبد القیوم کے لیے گلاب ڈالے گئے ہیں. سارا کراچی گلابوں سے مہک گیا ہے. عورتیں چھتوں پہ رہ کر عبد القیوم کے جنازے پہ پھول برسا رہی ہے, اور لوگوں کا ایک ازدحام لگا ہوا ہے. تاریخ لکھنے والا وہاں کا جو ہے مورخ جب لکھتا ہے تو کہتا ہے کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہ وہ آدمی وکٹوریا چلانے والا جسے آج سے چند دن پہلے کوئی نہ جانتا تھا, آج وہ عبد القیوم لوگوں کی دھڑکن بن گیا ہے, ان کی محبتوں کا مرکز بن گیا ہے. اور جب نماز جنازہ کا وقت آتا ہے 25 لاکھ لوگ عبد القیوم کی جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں. اس وقت 25 لاکھ لوگوں کا جمع ہو جانا یہ بہت بڑا 1933 کی بات ہے. اس وقت 25 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں یعنی ایک بہت بڑا فگر ہوا. یہ کیا تھا, یعنی جو اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے, حضور کی محبت میں اپنے جان کے نذرانے کو پیش کرتا ہے, آقا کی محبت میں اسلام کی آبیاری کے لیے جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے, وہ صرف قبر ہی میں سلامت نہیں رہتا, اللہ اس کا نام لوگوں کے ذہن میں سلامت رکھتا ہے, لوگوں کی فکر میں اس کا نام سلامت رہتا ہے, اس کی زندگی کانسیپٹ بن جاتی ہے, اس کی حیات نظریہ بن جاتی ہے, اس کی زندگی لوگوں کے ذہن و فکر میں اللہ تعالیٰ اس طرح سلامت رکھتا ہے, اس کا نام کتابوں کی سرخی بن جاتا ہے, اس کی سوانح لکھی جاتی ہے, اس کی تاریخ لکھی جاتی ہے, وہ اخباروں میں زندہ رہتا ہے, وہ کتابوں میں زندہ رہتا ہے, وہ خانقاہوں میں زندہ رہتا ہے, وہ ولیوں کی زبان پہ زندہ رہتا ہے, مومنوں کے گھر میں زندہ رہتا ہے. اللہ اسے قبر ہی میں نہیں, اللہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے ذہن و فکر میں اسے سلامت رکھتا ہے.
جب ایک عام آدمی عبد القیوم جیسا اتنی عزتیں پا سکتا ہے تو جو صرف اسلام ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمان کی آبرو بچانے کے لیے میرا حسین کربلا کے میدان میں آیا تھا. نہ اپنی جان کی فکر ہے، نہ اپنے دودھ پیتے بچے کی فکر ہے، نہ اپنے 22 سال کے علی اکبر، 18 سال کے بھتیجے قاسم کی فکر ہے. سارا جان کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. محمد عربی کا قرآن بچانا ہے. اگر آل لگام نہ لگائے گئے آنے والے زمانے میں یزیدی سارے زمانے کو لے لگے اور اسلام کا چہرہ بگڑ جائے گا. حسین جان کا نذرانہ پیش کرے گا مگر آقا کے قرآن پہ حرف نہ آئے گا، محمد کی سیرت پہ حرف نہ آئے گا. حسین اپنے 6 مہینے کے بھتیجے، اپنے 6 مہینے کے بیٹوں کو بھی خدا کی راہ میں شہید کروائے گا مگر محمد عربی کا دین بچائے گا، آقا کی آبرو بچائے گے. 72 جانثار خدا کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں اور سارا اہل بیت کا کنبہ ان میں سے کئی لوگ محبت کا جام پی لیتا ہے اور آخر میں حسین پاک بھی شہادت کا جام پی کر بتا دیا اگر کہیں بھی یزیدیت آئے حسین کا کردار تمہارے سامنے رکھنا ہے، حسین کی سیرت کو تمہارے سامنے رکھنا ہے. حسین نے بتا دیا ہزاروں کا ازدحام ہو مگر بات جب محمد عربی کی آئے تعداد نہیں دیکھی جاتی، محمد کے کلمے کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں. یہ بتایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر حسین کی زندگی کو، امام عالی مقام کی زندگی کو نہ صرف یہ کہ حسین تاریخ میں ہے بلکہ حسین کا نام نظریہ بن گیا، فکر بن گیا، فلسفہ بن گیا، کانسیپٹ بن گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت سے نوازا. اسی لیے کہا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پر وہ تارا حسین ہے، ہو کے شہید ملی ہے زندگی جاویدہ. زندہ تھا آج بھی زندہ حسین ہے، ایمان و کفر میں کوئی نسبت ہی نہیں. رات ہے یزید سویرا حسین ہے، ہو کے شہید ملی ہے زندگی جاویدہ. زندہ تھا آج بھی زندہ حسین ہے. بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے. یہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو اتنا مقام اور دنیا میں اس قدر شہرت دی. کسی نے کہا تھا دنیا میں کہ مقبول کس قدر ہے جہاں میں شہادت حسین کی، مقبول کس قدر ہے جہاں میں شہادت حسین کی. ہر دل میں جاں گزی ہے محبت حسین کی. باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی، باطل سے دب کے جینا ہے توہین زندگی. اعلان کر رہی ہے یہ تربت حسین کی. تنہا حسین لشکر شامی پہ چھا گیا، تنہا حسین لشکر شامی پہ چھا گیا. چھکے چھڑا رہی تھی شہادت شجاعت حسین کی. اور کہتے ہیں ہمیں حسینیت سے کوئی سروکاری نہیں، ہمیں حسینیت سے کوئی سروکاری نہیں، بس کہہ سن لیتے ہیں یوں ہی حکایت حسین کی، کہہ سن لیتے ہیں یوں ہی حکایت حسین کی. اللہ تعالیٰ نے امام پاک کی زندگی کو ایسا نکھارا کہ اب جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ کربلا کا واقعہ ابھی ہوا ہے. یہ محبت امام پاک کو اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کا صلہ مومنوں کو عطا فرمایا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی ابھی آج چونکہ پہلا دن تھا تو شہادت کا موضوع لے لیا، اب انشاءاللہ تعالیٰ کل سے مکمل بیان اور انشاءاللہ تعالیٰ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا ان کی زندگی، ان کے حالات کس طرح، انشاءاللہ ہر سال ہم یہی بیان سنتے رہتے ہیں مگر ایک بات ہوتی ہے کہ بار بار سننے سے اللہ تعالیٰ جذبہ بیدار کرتا ہے. بیان وہی ہے، واقعات امام پاک کے وہی ہیں، شہادت کیسے وہی دہرایا جاتا ہے مگر بار بار ذکر حسین کا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا ہے، حسین کے ذکر میں کبھی بوسیدگی نہیں آتی ہے. جب بھی بولو حسین کا ذکر تازہ ہے، حسین کا نام تازہ ہے. اللہ قرآن کی دولت اور قرآن کے بدولت حسین کے ذکر کو بھی ایسی تازگی عطا فرمائی ہے. 1000 بار نام لو مگر
مگر اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی. زمانوں سے بچپنے سے کربلا کا واقعہ سن رہے ہیں مگر جب بھی سنو لذت آتی ہے, جب بھی سنو ایک جو ہے الگ ہی مزہ, الگ ہی اس میں نورانیت و رنگت ہوتی ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے حسین کو. حسین قیامت تک کے لیے تمہارا نام بوسیدہ نہ ہوگا, تمہارا واقعہ کبھی پرانا نہ ہوگا, بلکہ قیامت تک کے لیے جب بھی حسین و تاریخ حسین کو دہرایا جائے گا, سننے والے کو ایک اللہ نئی لذت و تازگی دیتا رہے گا. یہ تازگی اللہ تعالیٰ نے حسین اور ذکر حسین کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ حسین پاک و شہید کربلا کی سچی محبت عطا فرمائے. ابر کرم ان کے مرقد پہ گہر باری کرے, حشر تک شان کریم ناز برداری کرے. ہزاروں رحمتیں ہوں امیر کارواں تجھ پر, فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری.